ہیروز کو بھول جاتے ہیں، جن لوگوں نے اس ملک کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنے سر کٹائے ہیں، گولیاں کھائی ہیں، اور ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے کوئی کسی قسم کی سونے بازی نہیں کی اور ملک کا پرچم بلند رکھا۔ دوستوں، جب 71 کا ثانیہ ہوا اور ہم بالکل ڈپریس تھے، اور اس وقت ملک کے حالات اس طرح لگ رہا تھا کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کی جیسی ایک قوت عطا فرمائی، جس نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، لیکن ملک کی دفاع کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑی، جو کچھ بھی کرنا پڑا، ہم وہ کریں گے، اور جس کی بدولت آج دشمن کو ایسی تماچا کھانا پڑا ہے، ایسا تماچا ان کو لگا ہے کہ ان کے ہوش ٹھکانے نہیں رہے۔ دوستوں، پاکستان کی ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھٹو نے جو قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، انہوں نے اپنی اولاد کی قربانی دی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کی قربانی دی ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں پر نیوکلیئر بم بنانے کے لیے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی لانے کے لیے انہوں نے اپنے لیے جام شہادت قبول کیا، اور ان کی دختر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی، نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی ٹیکنالوجی وہ دینے کے لیے انہوں نے لیاقت باغ میں گولی کھانی پڑی اور شہادت قبول فرمائی۔ دوستوں، HMC میں پوچھتا ہوں کہ کس نے دیا؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ڈیفینس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ HRF کس نے دیا؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا۔ نیلور کس نے دیا؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا۔ اور کانگڑا ملک فیکٹری جہاں پہ ہمارے یہ جیٹ لے جا کر دشمن کے جو جیٹ جو گرائے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہمارے شیخ جناب نواز شریف اگر وہ ایٹمی دھماکہ نہ کرتے، وہ کمپرومائز کر جاتے، لوگوں کو روک رہے تھے، وہ کسی بات میں نہیں آئے، اور انہوں نے دھماکہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے جو پاکستان کو ٹیکنالوجی دی ہے، یہ ریئلٹی میں یہ ایک فیکٹ ہے۔ میں آپ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی یہ غیور عوام، اس نے اور پاکستان کی حکومت نے، محترم شہباز شریف نے اور محترم آصف علی زرداری نے، صدر پاکستان نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو مل کر، اور یہ پوری پارلیمنٹ نے جو مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب آصف منیر جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کو جو ایوارڈ دیا گیا، اس میں سب پوری قوم کی کاوشیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ ہماری جنگ شروع ہوئی، انڈیا بات یہ ہے کہ انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم پس گئے ہیں، ہم مر گئے ہیں، ہمارے پیچھے ہم لاوارث ہیں، اور وہ جگہ جگہ وہ بندر ڈڑکیاں دے رہا تھا، وہ جب پر بھو کرتا ہے، ہم اب مریض ادھر گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا بندر کس طرح وہ بس وہ بندر ڈڑکیاں دیتا ہے، ڈراتا ہے۔ یہ اس کے ڈرانے سے ہم نہیں ڈرتے، اس کو پتہ نہیں پاکستانی عوام کو وہ نہیں جانتے۔ دنیا میں جہاں بھی پاکستانی عوام گئی ہے، پاکستانی لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کا نام بلند کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس شخصیت جو کہتی تھی کہ پاکستان اور انڈیا لڑتا رہتا ہے، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا بھی کردار جو ہے نا، وہ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، اور انڈیا کو اتنا بڑا پاکستان نے تھپڑ مارا ہے، اور وہ جو کیا ہوش ٹھکانے نہیں رہے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے انٹروین کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جنگ بندی کری ہے، کیونکہ انڈیا ان کے پیروں پر پڑ گیا تھا۔
اور انڈیا ان کے پیروں پر پڑ جاتا, ہماری بھی اسی طرح ان سے جان چھڑائی جائے. ہم غلط فہمی رہتے. میں انڈیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی ہماری قوم کو جو انڈرمائن نہ کرے. اور میں آپ اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جن کا ایک بڑا اچھا کردار رہا ہے, اگر یہ آدمی جنگ لگ جاتا تو دیکھتے کہ انڈیا کا کیا حشر ہونا تھا. آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پیس کا جو ایوارڈ دیا جائے, نوبل پرائز دیا جائے. ہی ڈیزرو دیٹ. اور یہ آپ کے توسط سے خود بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی نے اگر اچھا کام کیا ہے تو ہمیں اس کو بلانا نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ. مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چھینی. 200 سال تک ہمارے پیٹھ پر سیکولرزم کا کوڑا برساتا رہا, اور اس کے بعد جاتے ہوئے سب سے زیادہ علاقہ اس قوم کو دے گیا جو نہ قوم ہے, نہ اس کا مذہب ہے, نہ اس کا دین ہے. یہ کوئی مخالفت میں نہیں کہہ رہا. انڈین سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے, پھر 7 ججوں نے کہا کہ ہندو مت کوئی دین نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی ان کا پیغمبر نہیں ہے, کوئی الہامی فلسفہ نہیں ہے. دوسری بات, جس کتاب کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے, اس کو لکھوایا اکبر بادشاہ کے نورتن نے, جس کے نورتن کو کتاب ہی لکھوا کے دیو مسلمانوں نے. وہ کون سا مذہب ہے؟ 28 مئی میں جہاں پر بھارت, آپ کو کہتا ہے جب چڑھ دوڑا تھا, اب وہاں پر بھارتی کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سنا کہ وہ ایٹمی ملک ہے. پہلے ایٹمی ملک کو نہیں مانتے تھے. اگر ایٹم بم سے ڈرتے ہو تو دوسری طرف سعید سے ڈرتے ہو. تیسری طرف جب آپ کو آکسیجن ضرورت پڑتی ہے تو افغانستان ایڈی کی گاڑیاں جاتی ہیں تو ان کے رنگ اور نمبر بدلتے ہو, ان سے ڈرتے ہو. کہاں ڈرو گے, کہاں بھاگو گے؟ پاکستان نے اس قوم کو, مسلمانوں کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہمت دلائی ہے, ایک یقین دلایا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان لیبیا والے ہی ہیں, عراق والے ہی ہیں, سیریا والے بھی ہیں, تو کھڑے ہونے والے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. سیاسی اختلاف جس نے کرنا ہے کریں. حافظ منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف نہ ہوتے تو ہم یہ جنگ نہ جیتے. ایک آدمی کے دلیل سے جیتا گیا. 1971 میں بھی اسی طرح کا کوئی جرنیل کھڑا ہو جاتا, خدا کی قسم 1971 میں بھی ہم شکست نہ کھاتے, ہم دوسروں بھی فتح یاب ہوتے. بس دعا رکھیں کہ ہمارا جو بھی حکمران ہو, پاکستانی ہو, جرأت ہو, دلیر ہو, بہادر ہو. بہت بہت شکریہ. مگر پاکستان کا پرچم سب سے بلند ہے ہمارے لیے, ہمارے دلوں میں ہمارے سر کا تاج ہے. آج میں اس لیے یہ فنکشن جو ہوا ہے, ایونٹ ہوا ہے, ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ 27 سال پہلے پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان خود مختار ملک ہے. پاکستان کو اپنی بقا اور سلامتی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے لیے اس نے نیوکلیر بلاسٹ کیا. ہندوستان نے جب 11 اور 13 مئی کو 5 نیوکلیر دھماکے کیے تو بالکل یقین تھا اسے کہ پاکستان صرف کوشش ہی کر رہا ہے, ابھی تک وہ اس مقام پر نہیں پہنچا. اور انہوں نے بار بار ہم کو دھمکیاں دینی شروع کر دی. ہمیں یہ بتایا گیا بار بار کہ اپنے آپ کو درست کر لو, اپنا رویہ درست کر لو. اگر تم صحیح طریقے سے ٹریک میں نہیں آئے تو پھر ہم, اور کشمیر کے معاملے میں تم نے ہمارے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا تو پھر ہم تمہارا بہت برا حشر کریں گے. اڈوانی, واجپئی, اٹل بہاری واجپئی دن رات دھمکیاں دے رہے تھے. 2 ہفتے پاکستانی قوم جو ہے کوئلوں پہ لوٹتی رہی. ہمیں برداشت نہیں ہوتا تھا, ہر شخص چلا رہا تھا, ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ کیا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیا آپ ہندوستان کا جواب نہیں دے سکتے. بچوں تک نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا نیوکلیر بم بھی نہیں ہے جو ہم پھاڑ لیں. بات یہ ہے کہ پورے قوم کا جذبہ تھا, پوری قوم کی امنگوں کے مطابق 28 مئی 1998 کو نیوکلیر بلاسٹ کیا گیا. 5 نیوکلیر بلاسٹ کے بدلے میں ہم نے 6 نیوکلیر بلاسٹ کیے. پاکستان دنیا کے 7واں جوہری ملک بنا, اور پاکستان سب سے واحد اسلامی مملکت بنا جو آج بھی دشمن کے آنکھوں میں چبھ رہا ہے, کیونکہ واحد اسلامی مملکت ہے. میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اسلامی ملک بھی اس میں شامل ہو, اور اسلامی ملک بھی نیوکلیر صلاحیت حاصل کریں, مگر تاحال صرف پاکستان ہی واحد اسلامی مملکت ہے.
पाकिस्तान का इस न्यूक्लियर ब्लास्ट का सेहरा हमने हमेशा सुना, बहुत सारे साइंसदानों के नाम लिए जाते हैं, फौजियों के नाम लिए जाते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने किया, सियासतदानों ने क्रेडिट लेते हैं, बहुत सबको जाता है क्रेडिट, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो असल में सबको सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तानी कौम को बचाता है, क्योंकि जब तक पाकिस्तानी कौम का जज्बा जिहाद और जज्बा ईमानी और अज़म साथ ना हो तो कोई हुकूमत भी कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। इस कदर दुनिया खिलाफ थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए, और किस तरीके से हमने वो किया, क्योंकि पाकिस्तानी कौम का पूरी सपोर्ट थी हमारी हुकूमतों को, और हमारी कौम ने कुर्बानियां दी हैं। जब हम पे पाबंदियां लगी, हमारी कौम ने पत्थर बांधे पेट पे। हमारे असल हीरोज आप लोग हैं, हम हैं, पाकिस्तानी कौम है असल हीरो। हमें अपने अंदर जो जज्बा है उसको कदर करनी चाहिए। हालिया जो हमने पाकिस्तान में फतह हासिल की है हालिया जंग में हिंदुस्तान के खिलाफ, तो बहुत तकलीफ हो रही है। मूसी को बहुत तकलीफ है, हर बात पे ताने दे रहा है, लड़ाइयां कर रहा है, कभी कह रहा है कि मेरे खून में से दूर रच गया है, कभी कोई बात कर रहा है, और इस कदर परेशान नजर आ रहा है, उसके चेहरे से बदहवासी नजर आ रही है, उनको आंखों में अजीब अजीब हैवानियत उसकी आ रही है, पता लग रहा है कि उसको बहुत तकलीफ हो रही है। धमकियां दे रहा है, हमारे नौजवानों को धमकियां दे रहा है कि प्लीज सुकून से रहो, रोटी खाओ, नहीं तो गोली है मेरे पास। कैसे है गोली उसके पास? हमने बयानुल महसूस का मतलब ही क्या है? सीसा पिलाई दीवार, जो गोली वो हम पे चलाएगा वो टकरा के इस दीवार से वापस उनको जाके लगेगी। इंशाल्लाह हम बेबस नहीं, हम लाचार नहीं। हमें तो कायदे आजम ने क्या कहा था? कायदे आजम ने कहा था कि हम इंडिया को तकसीम करेंगे या फिर इंडिया को तबाह कर देंगे। तो हमारे साथ अगर किसी ने मुकाबला किया, हमारे से जंग करने की कोशिश की, हमारा पानी रोका, तो फिर हम भी वही कुछ करेंगे। हम खुद भी तबाह हो जाएंगे मगर दूसरों को छोड़ेंगे नहीं, हम तबाह कर छोड़ेंगे। हमारी बका और हमारी सलामती को जब भी खतरा पेश आएगा, हम हमारी फौज, हमारी कौम, हम सब लोग इकट्ठे होंगे। एक किसान जिसके आप पानी चोरी कर लेते हैं या उसका मोगा या उसका पानी बंद कर देते हैं, तो उसका पूरा खानदान खड़ा हो जाता है, कस्सी, कुल्हाड़ी, लकड़ी, डंडा लेके लड़ने के लिए, और लड़ने मरने तो उतर आ जाते हैं। तो क्या हम 25 करोड़ अवाम ऐसी प्यासे रहेंगे? वो डैम बना रहे हैं, वो पानी बंद कर रहे हैं, वो क्या समझते हैं? हमारा जिस तरीके से हमारे डीजीआई इस पे आपने कहा था वो डैम आप पानी बंद करेंगे, हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। वाकई अब वक्त आ गया है कि कौम को ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर ये होगा तो फिर हम भी अपनी जान लड़ा देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जिहाद हमारे पास है, हमारे पास ईमान, तकवा, जिहाद फी सबिलिल्लाह का मोटो है। हम इसके लिए जो चाहेंगे वो करेंगे, हम अपनी आखिरी हक को छुएंगे। कायदे आजम ने कहा था कि कोई भी फैसला करने से पहले 100 दफा सोच लो, जब मगर एक दफा फैसला कर लो तो फिर उसको एक मर्द की तरह उसको निभाओ। आज कौम को फैसला करने का वक्त आ गया है। 27 साल बाद हमें दोबारा ये फैसला करना पड़ेगा कि हम अपनी बका और सलामती के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अगर हमने ये न्यूक्लियर बनाया तो हमने अलमारी में बंद करने के लिए नहीं है, संदूक में रखने के लिए नहीं है, गलाफों में लपेट के रखने के लिए नहीं है। अगर चलाना पड़ा तो हम अपनी बका के लिए इसको चला के दम लेंगे। कोई ये धमकी नहीं है, ये हक है, ये सच है। अगर ये हकीकत हमें अपनी जान पे आई, मुश्किल वक्त आया, तो हमको इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। कौम ने आज फैसला कर लिया, हम ना बिकेंगे ना झुकेंगे। हम अपने मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और इंशाल्लाह रहे नाम अल्लाह का। जज़ाकल्लाह।